حامل محترم خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا انتصار حیدر جعفری اور اسلام آباد بواز بلند تر سالوات یاسین عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد والا مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد والا محمد۔ اس عزاخانے، اس ادارے، اس حسینیہ کے جو بانیان، جو خدمت گزار، جو سادات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذوات مقدسہ محمد والے محمد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خالق و مالک اللہ اس ادارے کے انتظام و انصرام کا خیال کرنے والے سادات اعظام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے، آپ حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ آج کے ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں جو بھائی ہمارے اسٹیج سیکرٹری ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بحق محمد و آل محمد ان کی منازل برزخی کو آسان فرمائے، شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے، ان کے خانوادہ محترم کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین فی عزاء الحسین علیہ السلام، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد
وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. برادران ایمانی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اس فرش عزا پر حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس فرش عزا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معرفت کے ساتھ اس فرش عزا پر آنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے.
برادران ایمانی، سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت سرنامہ کلام کے طور پہ ذکر کی جا رہی ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی تو بس اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ اس عنوان کے ذیل میں متعدد مطالب اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب کا خلاصہ اس آیت کے ذیل میں جو بیان کیا گیا وہ ایک جملہ ہے کہ بعد از حضرت خاتم الانبیاء کسی کا علی کے ساتھ تقابل نہیں بنتا۔ آقا امیر کائنات کے ساتھ کسی کا کوئی تقابل نہیں بنتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ نہ علی کی نمازوں کے ساتھ کسی کا تقابل ہے، نہ علی کے روزوں کے ساتھ کسی کا تقابل ہے، نہ علی کے جہاد کے ساتھ کسی کا تقابل ہے، نہ علی کی چپ کے ساتھ کسی کا تقابل ہے، نہ علی کے خطبوں کے ساتھ کسی کا تقابل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ذات امیر کائنات بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اس علی کے ساتھ کسی کی نماز یا کسی کے روزے کا یا کسی کی عبادت کا کیا تقابل کیا جائے کہ جس کی عبادت کو نہیں، جس کی ضرب کو محمد مصطفیٰ ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، عبادت نہیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ہاں، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھا، علی کی یہ جو ضرب ہے اس کا وزن کون کرے گا؟ علی کی ضرب کی کیفیت کو کون سمجھے گا؟ علی کی ضرب کا وزن یہ کون بتائے گا؟ یہاں تو سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس عبادت، کسی کی عبادت بھی علی کی ضرب جیسی نہیں ہے۔ کوئی بھی علی کی ضرب کا وزن دنیا کی کسی طاقت کے ترازو میں نہیں کر سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ مجلس کی شروعات بہتر انداز میں ہو جائیں گی۔ کسی دنیا کی طاقت کے ترازو میں ضربت علی کو اس لیے نہیں تولا جا سکتا، دنیا وزن کرتی ہے زور کی بنیاد پر۔ ہاں، کتنا زور لگایا گیا ہے، کتنی طاقت صرف ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر وزن کرتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، علی نے جو ضرب ماری اس میں زور زیادہ تھا؟ ظاہری طور پر بہت زور سے ماری تھی یا نہ؟ ظاہری طور پر بہت زور سے نہیں ماری تھی۔ کیا کہا جائے گا؟ اس لیے کہ بدنی طاقت کو اگر معیار بنایا جائے تو خود آقا سے جب پوچھا گیا کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے، اسے کیسے اچھالا تھا؟ علی نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ جسم کی طاقت سے در خیبر کو میں نے اکھاڑا تھا؟ قلعت باب خیبر بقوت رحمانیہ۔ وہاں ظاہری جسمانی طاقت معیار نہیں ہے، وہاں رحمانی طاقت تھی جس کی بنیاد پر علی نے دروازہ خیبر کو اکھاڑا تھا۔
لہذا ظاہری طاقت کی بنیاد پر علی کی کسی بھی ضرب کا وزن نہیں کیا جا سکتا. علی کی معنویت کی بنیاد پر، علی کے خلوص کی بنیاد پر، علی کی معرفت کی بنیاد پر، علی کے اس عظیم مقام و مرتبے کی بنیاد پر علی کے ہر ضرب کی قیمت لگتی ہے. لہذا جب کسی جنگ میں، ظاہراً لیلۃ الحریر جنگ صفین کا واقعہ ہے، جب کسی جنگ میں جناب مالک اشتر نے آقا امیر کائنات کو کہا تھا، اے آقا، اے مولا، اے امیر المؤمنین، میں گن رہا تھا کہ آپ کتنے دشمنوں کے پشتوں پہ پشتے لگا رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کتنوں کے سر تن سے جدا کر رہے ہیں. پھر ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آج میں بھی اتنے ہی دشمنوں کو فنار کرنے میں کامیاب ہوا جتنوں کو آپ نے فنار کیا. توجہ فرمائیے گا، جب کہا نا مالک اشتر نے ظاہری تعداد کے اعتبار سے آپ نے بھی اتنوں کو فنار کیا، میں نے بھی اتنوں کو فنار کیا، آپ کے اور میرے آقا مولا علی نے مسکرا کر تبسم کر کے فرمایا، مالک اشتر، کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ تو نے اتنے مارے جتنے علی نے مارے. فرق ہے تیری ضرب میں اور علی کی ضرب میں. تو جو سامنے آتا ہے مار دیتا ہے. علی نسلوں کو دیکھتا ہے، جس کی نسل میں محب علی ہے علی اسے چھوڑ دیتا ہے. کبھی بھی علی کی ضرب کے ساتھ تقابل نہ کرنا کہ تیری ضرب ویسی ہے جیسی علی کی ضرب ہے. نہ تیری ضرب اور ہے، علی کی ضرب اور ہے. تیری معنویت اور ہے، علی کی ضرب کی معنویت اور ہے. تیری فضیلت اور ہے، علی کی فضیلت اور ہے. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہری علل و اسباب کی بنیاد پر علی کی ضرب کو تولا جائے اور اس کا وزن کیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ظاہری طور پر جو جنگ کرتے ہیں، ظاہری طور پر جو بہادر ہوتے ہیں، وہ ضرب مارتے ہیں، ضرب مارتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ دوسری ضرب کی ضرورت ہے، پھر تیسری کی ضرورت ہے، پھر چوتھی کی ضرورت ہے. علی وہ شیر خدا ہے جس نے پہلی کے بعد دوسری ضرب کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی. اللہم صلی علی محمد. لہذا علی کے ساتھ کسی کا تقابل نہیں بنتا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے ہماری بحث نہیں ہے، بحث کرنی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ پاک پیغمبر ساری زندگی سمجھا کے چلے گئے. علی کے ساتھ کسی کا تقابل نہیں ہے، بتا کے چلے گئے. عزیزان محترم، برادران ایمانی، علی کی نمازیں اپنی مثال آپ، علی کی شجاعت اپنی مثال آپ، علی کی سخاوت اپنی مثال آپ، علی کا علم و حکمت اپنی مثال آپ، علی کا علم و حکمت اپنی مثال آپ. کائنات عالم میں کوئی ایسی ہستی نہیں گزری جس نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ مجھ سے سوال کرو، سوال ختم بعد میں ہوگا، جواب علی پہلے عطا فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد. بیٹھنے والوں نے عجیب و غریب سوال کیے
کسی نے کہا کہ میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ آقا امیر کائنات نے فرمایا میں اگر تجھے بتا دوں کہ تیرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں تو گن نہیں سکے گا، میں بتا دوں تو گن نہیں سکے گا، لیکن میں تجھے اتنا بتا سکتا ہوں کہ تیرے گھر میں ایک ایسا بچہ پرورش پا رہا ہے جو میرے بیٹے کا قاتل بنے گا۔ میں جتنا عرض کر سکتا ہوں یہاں پر اتنا ہی عرض کرتا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ تیرے گھر میں ایک ایسا بچہ پرورش پا رہا ہے جو میرے بیٹے حسین کا قاتل بنے گا۔ علم کی مثال علم علی ابن ابی طالب، اس کی مثال کیا ہے؟ علی کے علم کی بات بعد میں کرتے ہیں، اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں علی کے علم کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے علی کے دروازے سے علم کی خیرات لینے والوں کے علم کی بات کرتے ہیں۔ علی کے دروازے سے علم کی خیرات لینے والے، ذرا لطف لیجئے گا اس واقعے کا، میں فوراً اگلی گفتگو کے اگلے حصے کی طرف منتقل ہو جاؤں گا۔ نجف اشرف باب مدینۃ العلم کا شہر ہے جہاں علم بھی ہے ادب بھی ہے۔ ایک استاد فرمایا کرتے تھے نجف کی فضا میں معنویت ہے، صرف اس فضا میں سانس لینے سے انسان مؤدب بن جاتا ہے۔ نجف کی سانسوں میں، نجف کی فضاؤں میں سانس لینے سے، ایک طالب علم مدتوں سے نجف میں رہ رہا تھا اور استاد کی بحث میں جاتا تھا، سمجھ کچھ نہیں آتا تھا۔ استاد شیخ اعظم انصاری، استاد المجتہدین۔ اب شیخ اعظم انصاری کا مرتبہ کیا ہے وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے اس وقت۔ ایک واقعہ اس سے ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ علی کا علم تو بعد کی بات ہے، علی کے دروازے سے جڑنے والوں کے علم کی مثال کوئی نہیں ہے۔ یہ شاگرد ظاہری طور پر کمزور تھا، علم و فہم کے درجے پر نہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آتا تھا استاد کیا کہہ رہے، شیخ اعظم انصاری کیا فرما رہے ہیں۔ بڑے توسل کیے، بڑے بحث کو سمجھنے کے گر آزمائے، ہر کچھ کامیاب ناکام ہوا، کوئی کامیاب نہ ہوا۔ آخر سوچا کیسے ٹوٹکے میں آزما رہا ہوں جبکہ باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ پڑا ہوا ہوں۔ جاتا ہوں آقا امیر کائنات کی خدمت میں، آقا سے کہتا ہوں کہ مولا نوکر ہوں، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہوں، جب یہاں سے واپس جاؤں گا تو علاقے والے کہیں گے کہ باب مدینۃ العلم کے در سے علم کی خیرات لے کے نہیں آیا، مولا کچھ کرم فرمائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عالم رؤیا میں امیر کائنات کی زیارت کی، عالم رؤیا میں امیر کائنات کی زیارت کی، جب آقا کو دیکھا رویا گریا کیا۔ ایک جملہ بعض علماء نے اس واقعے میں بعض علماء نے ایک جملہ کہا، آقا نے اس کو دیکھ کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب تک کہاں تھا؟ توجہ نہیں فرمائی، اب تک کہاں تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی عالم میں درخواست پیش کی، مولا جو بھی ہوں غلام ہوں۔ آقا نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم رؤیا میں آقا امیر کائنات نے بسم اللہ تعلیم فرمائی۔ وہی نکمہ اور نالائق طالب علم اگلے دن اپنے استاد کے درس میں آیا، استاد نے بحث شروع کی، اس نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا، استاد سوال ہے۔ استاد نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا سوال ہے، استاد نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح استاد کی بحث کے دوران مسلسل سوال کی کوشش کرتا رہا، استاد نے ہر مرتبہ کہا بیٹھ جاؤ۔ درس ختم ہوا، استاد اٹھے، اپنی مسند سے نیچے آئے، محفل سے باہر جاتے ہوئے اس کے قریب آ کر اس کے کان میں ایک جملہ فرمایا، مہلن یا فلان ابن فلان من علمک بسملہ علمنی الفاتحہ،
جس نے کل تجھے بسم اللہ کی تعلیم دی ہے میں اسی سے فاتحہ پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں. تو جس سے ایک بسم اللہ پڑھ کے ہضم کرنا تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے، میں اسی آقا سے، اسی مولا سے، اسی امیر کائنات سے، اسی حلال مشکلات سے فاتحہ کی تعلیم لے کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا پیغمبر خاتم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، برادران اہل سنت کے منابع میں یہ روایت موجود ہے، ہر روز پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے علم کا ایک باب تعلیم فرمایا کرتے تھے. علم کی ایک گرہ نہیں، علم کا ایک باب تعلیم فرمایا کرتے تھے. اور پیغمبر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے علی میں پابند ہوں تجھے تعلیم دینے کا اور تو پابند ہے اس کی حفاظت کرنے کا. پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر پابند ہے کا مطلب کیا؟ میں واجب ہے مجھ پر، کل کا جملہ سرکاری ذمہ داری ہے میری کہ تجھے تعلیم دوں، اور تیری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے. لہذا عمومی طور پر پیغمبر تبلیغ فرمایا کرتے تھے، خصوصی طور پر علی ابن ابی طالب کو تعلیم دیا کرتے تھے. اس بات کو سمجھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عمومی طور پر تبلیغ تھی صحابہ کے لیے، خصوصی طور پر آقا امیر کائنات کے لیے تعلیم تھی. فرق ہے دونوں میں، تبلیغ میں اور تعلیم میں فرق ہے. عمومی تبلیغ اور خصوصی تعلیم. علم علی حیدر کرار کی مثال نہیں ہے. علم حیدر کرار کسی کے ساتھ قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. کوئی کائنات میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علم کے اس مقام کے قریب بھی پہنچا ہے جس مقام پر علی ابن ابی طالب تھے. اور یہ بات اصحاب کے درمیان بھی مشہور و معروف تھی. اصحاب کے درمیان علم علی حیدر کرار. پرسوں کی مجلس کا جملہ کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ دو باتیں نہیں ہوئیں. علی نے کسی سے صحابہ میں سے پوچھا کچھ نہیں ہے، اور صحابہ کا علی سے پوچھے بغیر گزارا نہیں ہوا. ان کا گزارا نہیں ہوا، علی سوال پوچھنے کسی کے دروازے پر نہیں گئے، ان کا گزارا نہیں ہوا. یہ ثابت شدہ ہے. اب جملے کی طرف توجہ فرمائے. صحابہ کے ہاں یہ مشہور بھی تھا اور ثابت بھی تھا کہ علم مصطفیٰ کے وارث حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہیں. اب اس حدیث کا لطف لیجئے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں. جناب ابن عباس بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں برادران اہل سنت کے ہاں بھی اور مکتب اہل بیت میں بھی. مرتبہ کیوں نہ رکھیں؟ شاگرد علی ابن ابی طالب ہیں، مفسر قرآن ہیں، قرآن کے اسرار و رموز سے آشنا ہیں. جناب ابن عباس، ابن عباس کے پاس کچھ اصحاب آئے، پریشان تو نہیں ہو رہے، اور کہا کہ یہ فرمائیے کہ آپ بڑے عالم ہیں یا علی ابن ابی طالب بڑے عالم ہیں؟ آپ کا علم بڑا زیادہ ہے یا علی ابن ابی طالب کا علم بڑا زیادہ ہے؟ جناب ابن عباس نے تبسم بھی فرمایا ہوگا ان کے سوال کے بچپنے کی طرف کے بچگانہ سوال ہے. پھر جناب ابن عباس نے یہ جواب ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیے گا، میں جلدی عرض کر رہا ہوں. ما علمی و علم اصحاب النبی فی علم علی ابن ابی طالب کا قطرۃ فی سبعۃ ابحر. ما علمی و علم اصحاب النبی فی علم علی ابن ابی طالب کا قطرۃ فی سبعۃ ابحر. تو نے میرے علم کا پوچھا، ابن عباس فرما رہے ہیں، تو نے میرے علم کا پوچھا
ابن عباس تجھے بتا رہا ہے میری بات نہ کر، میرے ساتھ سارے صحابہ کے علم کو بھی ملا لے، صرف میری بات نہیں، میرا علم اور سارے اصحاب مصطفیٰ کا علم ایک طرف، دوسری طرف علی حیدر کرار کا علم۔ اب سوال کر کے تقابل کیا ہے، نسبت کیا ہے؟ کہا میرا اور سارے اصحاب کا علم علی ابن ابی طالب کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو ایک قطرہ 7 سمندر کے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک قطرہ کہاں، 7 سمندر کہاں؟ کوئی نسبت بنتی ہے؟ بنتی نہیں ہے۔ لیکن ابن عباس کا فرمان پڑھ رہا ہوں اور یہ برادران اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے، یہ برادران اہل سنت کے ریفرنس سے نقل کر رہا ہوں۔ 7 سمندر کو چھوڑ دیجئے، یہ گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، ہم آپ آپس میں بات کرتے ہیں، ایک قطرے کی اس ایک گلاس کے ساتھ کوئی نسبت بنتی ہے؟ ایک قطرے کی تو گلاس کے ساتھ بھی کوئی نسبت نہیں ہے۔ کس کے ساتھ فرما رہے ہیں؟ 7 سمندر کے ساتھ، کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر کیوں فرمایا جناب ابن عباس نے؟ یہاں پر طالب علمانہ انداز میں عرض کرنا چاہوں گا، گویا کہ ابن عباس یہ فرمانا چاہ رہے ہیں سارے اصحاب کا علم ہے قطرہ، علی کا علم ہے سمندر، ایک بھی نہیں 7۔ قطرہ جب تک قطرہ رہے گا معرض فنا میں رہے گا، جب تک قطرہ رہے گا معرض فنا میں، کسی بھی لمحے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ قطرہ اگر بقا چاہتا ہے تو اس کو ایک کام کرنا ہوگا، کیا خود کو سمندر سے ملانا ہوگا۔ توجہ فرمائے، علم اصحاب ہے قطرہ، یعنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہر لمحے معرض فنا میں ہے۔ اصحاب اگر علم کی بنیاد پہ بقا چاہتے ہیں تو راستہ ایک ہے، علم سمندر علی ابن ابی طالب میں خود کو غرق کر دیں گے، انہیں بھی بقا مل جائے گی۔ علم اصحاب امیر کائنات کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور برادران اہل سنت نے یہ جملے بھی اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے۔ یہ سنا ہوا جملہ ہے آپ کا، لیکن ربط بحث میں سامنے آ گیا تو عرض کر رہا ہوں۔ اصحاب برادران اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ ما ابقانی اللہ لمعضلہ، اللہ ہمیں اس مشکل میں زندہ ہی نہ رکھے جس مشکل کو حل کرنے کے لیے علی جیسا امام موجود نہ ہو۔ یہ برادران اہل سنت کے جملے ہیں۔ اور اگلا جملہ یہ بھی برادران اہل سنت کا، ارشاد فرماتے ہیں استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل۔ ساری زندگی علی کا سب سے بے نیاز رہنا اور علی کی ساری زندگی میں دوسروں کا علی کا محتاج رہنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ نے علی کو کل کا امام بنا کے بھیجا ہے۔ استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل۔ سب علی کے محتاج ہیں، علی سب سے بے نیاز ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ علی کو اللہ نے کل کا امام بنا کے بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیے خاندان زہرا کی عظمتوں پر۔ ایک
بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں اس گفتگو کے اس مرحلے میں تھوڑا سا آپ کو قرآن کی مقدس بارگاہ میں ایک خاص زاویے سے لے کے جانا چاہوں گا. علی کی فضیلت البتہ وہاں پر بھی پیش نظر ہے، فضیلت علی سے باہر نہیں. قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ. سورہ توبہ، اس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے. فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی، برات یعنی برات از مشرکین. اور یہ قرآن کا واحد سورہ ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. قرآن کا سورہ ہے، اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. مولا امیر کائنات سے کسی نے پوچھا کہ سورہ برات کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہے نا؟ سورہ برات کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ آقا امیر کائنات نے جواب میں فرمایا اس لیے کہ بسم اللہ رحمت ہے اور سورہ برات تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے. سورہ برات تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے. اس لیے اس سے ہمارا ایک عقیدہ بھی درست ثابت ہو جاتا ہے. اختلاف ہے برادران اہل سنت کے ہاں ایک نظریہ ہے، ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے. کیا کہ قرآن کے 114 سوروں میں یہ جو پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے یہ ہر سورے کا جز ہے یا جز نہیں ہے؟ یہ اختلاف ہے برادران اہل سنت کے ہاں اور ہمارے ہاں. برادران کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ، کسی سورے کا جز نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر سورے کا جز ہے سوائے سورہ برات کے. دلیل کیا ہے؟ پاک پیغمبر کا یہ فرمانا کہ برات سے پہلے بسم اللہ نہ لکھنا اور یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب پیغمبر نص فرما کے کہہ رہے ہیں کہ صرف برات کا حصہ نہیں ہے، یعنی باقی سوروں کا حصہ ہے. اگر باقی سوروں کا جز بھی نہ ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الگ سے پیغمبر خاتم کو یہ ارشاد فرمانے کی ضرورت نہ ہوتی کہ اس سورہ برات کا حصہ نہیں ہے اور جز نہیں ہے. یہ جو پیغمبر نے کہا کہ سورہ برات کا جز نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی قرآنی سوروں کا جز ہے. اور دوسری چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، یہ بڑی ظریف اور گہری علمی بحثوں کو میں بالکل ہلکے پھلکے موڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں. علمی بحثیں لمبی ہیں. دوسری بحث جو اس سورہ برات سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اسی صورت میں پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا اور پیغمبر تدوین شدہ قرآن امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. جو متوجہ ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے اختلاف کی طرف اشارہ ہے. ایک صلوات پڑھیے عظمت زہرا پر. اچھا، یہاں میں علی کی شان عرض کرنے جا رہا ہوں لیکن پس منظر بیان کرنا ضروری ہے. اس سورہ کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے. فتح مکہ ہونے کے بعد یہ سورہ مدینہ میں اترا. فتح مکہ ہونے کے بعد جو کافر اور مشرک تھے وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے اور طواف اپنی اسی جاہلیت کی رسموں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے. خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے اور طواف اسی زمانہ جاہلیت کی رسموں کے مطابق کرتے. اب بچے عزیز نوجوان توجہ فرمائیں. جاہلیت میں کیا رسم تھی؟ جاہلیت کا قانون یہ تھا کہ جس لباس میں آپ نے طواف کر لیا اب دوبارہ اس لباس میں طواف نہیں کریں گے. ایک ہی دفعہ لباس میں طواف کیا، اس کے بعد اس کو کسی کو تحفہ دے دے، کسی کو صدقہ دے دے، کسی کو خیرات کر دے. دوبارہ طواف کے لیے نیا لباس پہننا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک خاتون کسی قبیلے سے طواف کعبہ کے لیے آئی، مشرکین کی کوئی خاتون آئی. مشرکین اس وقت بھی کعبہ کے اطراف میں موجود تھے. خاتون نے ایک طواف کیا. آج بھی جب حج کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یا قرآن پڑھیں
عمرہ اگر کر لیا ہے تو فقہی حکم کے مطابق ایک اسلامی مہینے میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں وہ فقاہت کی بات ہے، اس کی طرف نہیں جا رہے. لیکن اگر عمرہ کر چکے ہیں اور ابھی عمرہ نہیں کر سکتے تو ایک کام کریں، یا بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں یا کثرت سے طواف کرتے رہیں. ابھی بھی یہی حکم ہے کہ کثرت سے طواف کریں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. وہ خاتون آئی، اس نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد اس کا دل چاہا کہ میں مزید طواف کروں، لیکن شرط یہ تھی کہ مزید طواف کے لیے لباس تبدیل کرنا تھا. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، لیکن اس خاتون کے پاس لباس نہ تھا. مشرکین نے مجبور کیا اس خاتون کو کہ اگر تو طواف کرنا چاہتی ہے اور تیرے پاس لباس نہیں ہے تجھے برہنہ ہو کر طواف کرنا پڑے گا. اور اس خاتون نے برہنہ ہو کر طواف کیا. جاہلیت کی رسمیں ہیں، اور وہ مشرکین اس کے اطراف میں کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑاتے رہے، توہین کرتے رہے، اس کی طرف دیکھتے رہے. توجہ فرما رہے ہیں. خوب، یہ اسلام کے کمال کا دور تھا. مکہ فتح ہو چکا تھا، مسلمان شان و شوکت کی طرف آ چکے تھے. اب یہ مسلمانوں کو بھی ناگوار گزرا، پیغمبر خاتم تک بھی خبر پہنچی. ظاہر ہے پیغمبر خاتم کے لیے بھی یہ بات قابل قبول نہ تھی، لیکن پیغمبر نے حکم خدا کا انتظار کیا کہ خدا کا اس بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے. اس وقت سورہ براءت کی آیات نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیات. یہ سورہ توبہ کی آیات. اب اس سورہ توبہ کی آیات کو مشرکین کے سامنے تلاوت کرنا تھا. علی کی فضیلت ہی بیان کر رہا ہوں. یہ آیات براءت از مشرکین، ان کے عقیدے کی درستگی، ان کے عمل کا غلط ہونا، اللہ کے حکم کو ان تک منتقل کرنا، یہ پیغام پہنچانا تھا جو خطرے سے خالی نہیں تھا. پیغمبر خاتم نے زندگی میں ایک حج کیا ہے اور کوئی حج پیغمبر نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی حکمتیں موجود ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اطراف میں مشرکین ابھی بھی زندگی کر رہے تھے، مشرکین کی بہت بڑی تعداد تھی. اس عالم میں مشرکین کے سامنے جا کر حکم خدا کو بیان کرنا آسان نہ تھا، مشکل تھا. کون جائے گا، کون حکم خدا کو بیان کرے گا، اور کون آیات براءت از مشرکین کی تلاوت کرے گا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پیغمبر خاتم نے، میرے ساتھ چلیں گے، جتنا عرض کر سکتا ہوں اتنا عرض کروں گا. پیغمبر خاتم نے ایک بزرگ کو یہ آیات دی. یہ آیات ایک بزرگ کو دی کہ جاؤ مکہ میں جا کر مشرکوں کے سامنے فلاں موقع پر ان آیات کی جمرہ عقبہ کے پاس تلاوت کرو. بزرگ خوش ہو گئے کہ چلے ہمیں بھی کچھ ملا ہے اور کوئی ذمہ داری مل گئی ہے. آیات لے کر چلے، اور بعض روایات کے مطابق جب وہ مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے اللہ کی طرف سے جبرائیل حکم لے کے آیا. اللہ کی طرف سے جبرائیل امین پیغام لے کے آیا. کیا؟ یا رسول اللہ لا یؤدی الا انت او رجل منکا. یہ اتنا بڑا حکم مشرکین کے سامنے یا خود تو بیان کرے گا یا وہ بیان کرے گا جو تیری نفس و جان ہوگا. بڑا واضح فیصلہ تھا، نص قائم تھی. رجل من کا علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. رجل من کا علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. پیغمبر نے فوراً علی کو بلایا، کہا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. جا چلا جا، جہاں بھی بزرگ ملے ان سے آیات لے لے اور اللہ کا حکم اور محمد کا پیغام مشرکوں کے سامنے تو جا کے سنا دے. یہ آیات براءت کی تلاوت مشرکوں کے سامنے یا میں کروں گا یا تو کرے گا، میری طرف سے تو چلا جا. آقا امیر کائنات پہنچے، بزرگ سے فرمایا کہ یہ حکم خدا آیا ہے. میں نے بعض تحریروں میں دیکھا کہ یہ حکم بھی دیا گیا تھا
کہ اس بزرگ سے کہہ دو یا علی کی سربراہی میں چلے یا واپس گھر آ جائے. اگر ساتھ جانا چاہتے ہو تو علی کی سربراہی میں جاؤ، حکم علی سنائے گا، حکم علی منتقل کرے گا، اور اگر یہ بات قابل قبول نہیں ہے تو واپس آ جاؤ. بزرگ واپس آئے، آ کر پوچھا کیا ہوا؟ کہا جبرائیل آئے. کہا جبرائیل نے کیا کہا؟ کہا جبرائیل نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا مصطفیٰ اللہ کے حکم کو بیان کرے گا یا وہ بیان کرے گا جو مصطفیٰ کی نفس و جان ہوگا. فوراً پوچھتے ہیں میرے بارے چ بھی کوئی شے آئی یا کوئی نہ؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ حکم تو علی کے بارے میں آیا، میرے بارے میں کوئی شے اتری ہے یا نہیں اتری؟ کہا نہیں، کوئی نہیں اتری. ایک جملہ یہاں سے عرض کر دوں، یہ مسئلہ حساس تھا، نہ فقط اس موقع پر بلکہ فتح مکہ کے موقع پر. آپ کی سماعت نفیس ہیں، آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، لہٰذا ایک واقعہ اور میں ذکر مصیبت کی طرف بڑھ جاؤں گا. نہ اس موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر بھی جب بت توڑنے کا مرحلہ آیا، جب بتوں کو توڑنے کا مرحلہ آیا، کتنے بت تھے، کیسے بت تھے، کہاں کہاں کے بت تھے. توجہ فرما رہے ہیں، پیغمبر خاتم نے علی کو بلایا، علی بتوں کو توڑنا ہے. علی نے کہا حاضر خدمت. لہذا وہ شعر عرض کر دوں، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. پیغمبر خاتم نے فرمایا علی جان بت توڑنے ہیں. مولا حاضر بت توڑنے شروع کیے، بت توڑنے شروع کیے. کچھ بت بلندی پر تھے، کچھ بت بلندی پر تھے. اب وہ بت کیسے ٹوٹے؟ اس سے پہلے ایک اور جملہ سماعت فرما لیجئے. جب بت شکنی کا مرحلہ آیا نا، کچھ کے دل میں خیال آیا کہ تھوڑی سی سعادت ہمیں بھی مل جائے. پیغمبر خاتم کی خدمت میں آئے، سرکار جی بسم اللہ، تھوڑی سی اجازت ہمیں بھی دے دیجئے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو ساری زندگی انہی کو پوجتا رہا ہے وہ انہیں کیسے توڑے گا؟ جو ساری زندگی انہی کی پرستش کرتا رہا ہو وہ بت شکنی نہیں کر سکتا. علی ولی نے کہا آقا سارے بت توڑ دیے، ان بڑے بتوں کا کیا کروں؟ میرا قد وہاں تک نہیں پہنچ رہا. پیغمبر خاتم نے جملہ ارشاد فرمایا علی آج تجھے ایسی بلندی عطا کروں گا جیسی کسی کے حصے میں نہیں آئی. آج زحمت تمام کر رہا ہوں، آج ایسی بلندی تجھے ملے گی جیسی کسی کے حصے میں نہیں آئی. یا رسول اللہ کیسے؟ علی آ میرے شانوں پہ سوار ہو جا، میرے شانوں پہ سوار ہو جا. صحابی قدم چھو سکتا ہے، دوش رسالت پہ نہیں آ سکتا. شانے پہ سوار کیا. سوار کرنے کے بعد سرور کائنات نے پوچھا علی کیا محسوس کر رہا ہے؟ علی کیا محسوس کر رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنی بلندیوں پر ہوں، چاہوں تو آسمانوں کو چھو لوں. اس موقع پر سرور کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. سرور کائنات نے
ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی، خوشا بحال من کہ بار حق می کشم۔ علی کتنا خوش نصیب ہے تو کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، کتنا خوش قسمت ہوں میں جس نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، مولا کے مداح خان ذاکر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں اپنی آج کی نوکری کو ذکر مصیبت میں ختم کرتا ہوں۔ آج حسین کی ہر قربانی عظیم تھی، حسین کی ہر قربانی عظیم تھی، لیکن آج خصوصیت سے حسین کی اس قربانی کا ذکر کرنے کا دل کرتا ہے جس کی زندگی میں سال کا لفظ بھی نہیں آیا، جس کی ساری زندگی میں سال کا لفظ نہیں آیا۔ علامہ نقن رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شہزادہ اتنا معصوم تھا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ تیر کھا کر رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے، یہ اتنا معصوم شہزادہ تھا۔ حسین کا ششماہا، حسین کا ششماہا علی اصغر، ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے، ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا۔ باب الحوائج ہے علی اصغر، باب الحوائج۔ ہمارے اساتذہ کے بھی اساتذہ یہ فرماتے تھے کہ جس کی کوئی ایسی مشکل ہو جو حل نہ ہو رہی ہو، فرماتے تھے ہمارا آزمایا ہوا نسخہ ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا واسطہ دے دو، اللہ مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اجرکم اللہ۔ بڑے اہتمام کے ساتھ میں اس شہزادے کا تذکرہ کروں گا، حوصلے سے۔ آقا حسین کے اس واقعے میں کچھ مظلومیت کے پہلو ایسے ہیں جن کو بڑے اہتمام سے لکھا بھی گیا ہے، بیان بھی کیا گیا ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا، آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ ایک پہلو جس کو ائمہ نے بھی ذکر کیا، 12واں پردے میں یاد کر کر کے روتا ہے، وہ مخدرات عصمت کے حجاب کا مسئلہ ہے۔ یہ پردے کا درد اور حجاب کا درد ایسا ہے کہ جس نے اہل بیت محمد کے دلوں کو داغدار کیا۔ ہاں، یہ ایسا درد ہے۔ اپنے مرثیوں میں یاد کیا، اپنے مصائب میں یاد کیا، اور اس کو یاد کر کے معصومین نے گریہ فرمایا۔ دوسرا جو ذکر ہے جو اہل بیت کے ہاں بڑی شدت سے یاد کیا جاتا ہے، وہ حسین کی پیاس کا مسئلہ ہے۔ یہ میرے ہاتھوں کو سادات دیکھیں، حسین کی پیاس کا مسئلہ۔ آپ فرمائیں کہ حضرت کیا مسئلہ پیاس کا، اس کو خاص اہتمام سے کیسے یاد کیا جائے گا؟ اس بچی کو ذہن میں لائیں جو مقاتل کی تاریخ کے مطابق اپنے باپ کی کٹی ہوئی رگوں کے پاس پہنچی تھی تو حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آئی تھی، میری بیٹی میرے شیعوں کو پیغام دینا، جب بھی ٹھنڈا پانی پیے مجھ حسین کو یاد کرے۔ شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا
یاد کرنا کہ تیرے بابا کو، تمہارے آقا کو، تمہارے مولا کو نہر القمہ کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ. یہ حسین کی پیاس بھی اہل بیت کے ہاں یہ بڑے خاص اہتمام سے اس کا تذکرہ ہے. اور تیسرا جو پہلو ہے جو عزائے حضرت ابا عبداللہ الحسین میں بڑے اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے وہ اسی شش ماہے کا تذکرہ ہے. اسی شش ماہے کا معصوم کی بارگاہ میں ظاہراً دیبل نے مجلس شروع کی، کچھ کلام پڑھنا شروع کیا. جب شہزادہ علی اصغر کے ذکر پہ پہنچا نا تو مستورات کی طرف سے ایک چھوٹا بچہ بھیجا گیا. جو ہی وہ بچہ معصوم کے ہاتھوں پہ آیا، معصوم کی چیخیں بلند ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادہ علی اصغر کو یاد کیا معصوم نے. اجرکم علی اللہ. یہ درسگاہ حسینی ہے، تعلیم کا سلسلہ ہے جو جاری ہے سال ہا سال سے. عزیزان محترم، کربلا کے واقعات جو اکثر ہم تک پہنچے ہیں اور ان کی تفصیلات وہ جناب مختار کے ذریعے پہنچے ہیں. جناب مختار کے ذریعے. مختار جب بھی کسی قاتل کو گرفتار کرتے تھے پوچھتے تھے بتا تیرا جرم کیا ہے. جب جرم پتہ چل جاتا اس کے بعد مختار اس کے مطابق سزا دیتے. اب راوی جو روایت کر رہا ہے وہ حج کے موقع پہ مکہ آیا. مکہ حج کرنے کے بعد مدینہ سید سجاد کی خدمت میں پہنچا. مولا نے کہا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ مولا فلاں جگہ کا. وہاں مختار موجود ہے. جی کیا کر رہا ہے؟ آقا مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے. جو ہی کہا نا مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے، فوراً سید سجاد نے کہا یہ بتا ہرملہ پکڑا گیا ہے یا نہیں پکڑا گیا؟ ہرملہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ راوی کہتا ہے کہ مولا آپ کے بابا کا قاتل بھی موجود ہے، آپ کے بھائی علی اکبر کا قاتل بھی موجود ہے، آپ کے چچا پہ ظلم کرنے والے بھی موجود ہیں. مولا آپ نے خصوصیت سے اصغر کے قاتل ہرملہ کا کیوں پوچھا؟ رویا ہے تیرا اور میرا مولا سید سجاد. رو کر آقا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے جو تیر اس کمینے نے چلایا تھا وہ صرف اصغر کو لگا تھا؟ اس نے ہم اہل بیت کے جگر زخمی کیے. شرم کر کے نہ رو عزادارو، اس نے اہل بیت محمد کے جگر زخمی کیے. اب یہ واقعہ ہو گیا، سن لیا اس نے. پہنچا ہے کوفہ مختار کی مجلس ہے، محفل ہے، دربار ہے. یہ آ کے کھڑا ہوا. قدرت خدا اس کی موجودگی میں ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا. جو ہی ہرملہ آیا نعرہ تکبیر بلند ہوا. مختار نے پوچھا نعرہ تکبیر کا سبب کیا ہے؟ کہا میں حسین کے فرزند سید سجاد کی خدمت میں تھا، انہوں نے تیرا احوال پوچھا، میں نے کہا قاتلوں کو پکڑ رہا ہے. کہا ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ ہرملہ گرفتار ہوا. نعرہ تکبیر بلند ہوا. مختار نے کہا ہرملہ کو لے آؤ. ہرملہ کو لایا گیا. کہا کمینے تو نے کیا جرم کیا ہے؟ میرا مولا سجاد اس کو یاد کر کر کے آج بھی رو رہا ہے. اس جرم کو یاد کر کے میرا مولا آج بھی رو رہا ہے. یہ کمینہ کہتا ہے مختار جو سزا دینی ہے دے لے، مجھ سے میرا جرم نہ پوچھ، تھک کے گریہ نہ کرو. یہ باب الحوائج کی مجلس ہے، یہ حسین کے شش ماہے کی مجلس ہے، یہ رباب کے لال کی مجلس ہے. اور وہ رباب جس کو اللہ نے 2 بچے عطا فرمائے، ایک کربلا میں سو گیا اور دوسری شام میں سو گئی. بی بی رباب کو پرسہ دینے کا وقت ہے، بتانا پڑے گا تیرا جرم کیا تھا. کہا سزا دے لے، نہیں بتاؤں گا. جب اصرار بڑھا تو کہا مختار سننا چاہتا ہے تو سن. میں کوفہ کا بڑا ماہر تیر انداز ہوں، میں کچھ تیر لے کے آیا تھا اور سارے تیر میرے نشانے پہ لگے. ظالم بتا کتنے تیر چلائے تو نے؟ کہا میں نے 3 تیر چلائے. استاد العلماء شیخ اختر عباس نجفی یہ مصائب فرما رہے تھے، میں نے تیر 3 چلائے. کہا ظالم کون سے تیر؟
کہا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب ابو الفضل العباس مشق سکینہ میں پانی لے کے آ رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب عباس مشق سکینہ میں پانی لے کے آ رہا تھا پہلا تیر میں نے تب چلایا. ظالم کیا ہوا؟ کہا تیر مشق میں نہ لگا، عباس کی آنکھ میں لگا. پہلا تیر عباس کی آنکھ میں لگا، عباس زین پہ نہ سنبھلا. اجرکم اللہ. ظالم دوسرا تیر کون سا تھا؟ کہا دوسرا تیر اس وقت چلایا جب زہرا کا لال نرغِ آدھا میں گھر چکا تھا. ایک کمینے نے، میری طرف دیکھو خدا کے لیے، ایک کمینے نے حسین کی نور عصمت والی پیشانی پہ پتھر مارا. حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، حسین کی پیشانی زخمی ہو گئی، اس پیشانی سے خون بہنے لگا. حسین نے اپنے دامن کو اٹھایا تاکہ خون صاف کرے. مجھے وہ سینہ دکھائی دیا اور جہاں محمد بوسے لیا کرتا تھا. اور دوسرا تیر زہرا کے لال کے سینے پہ چلایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسرا تیر زہرا کے لال کے سینے پہ چلایا. ظالم پھر کیا ہوا؟ کہا پھر حسین کو یہ تیر اتنی گہرائی میں پیوست ہوا حسین سامنے سے نہ نکال سکا. پشت کی طرف سے ہاتھ ڈال کے زہرا کے زخمی لال نے اس تیر کو نکالا. اجرکم اللہ. ظالم تیرا تیسرا تیر کون سا تھا؟ زحمت تمام کر رہا ہوں. تیسرا تیر کون سا تھا؟ کہا ایک منزل ایسی آئی خیام سے رونے کی آواز بلند ہوئی. خیام سے رونے کی آواز، صدائے استغاثہ حسین نے بلند کی، رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین خیمے گئے، جب واپس آئے تو دامن عبا میں کچھ چھپا کے لائے. دامن عبا میں کچھ چھپا کے لائے. کہا ظالم وہ کیا تھا؟ کہا جب حسین نے دامن عبا ہٹایا اپنے ششماہے کو مخاطب کیا اور جملہ کہا تو امام کا معصوم بیٹا ہے، ظالموں کو بتا دے تو کتنا پیاسا ہے. کہا بچے نے اپنے خشک ہونٹوں پر خشک زبان پھیرنا شروع کی. فوج یزید میں انقلاب کے آثار آئے. مجھے حکم ہوا اقطع کلام الحسین، اور میں نے 3 شعبہ والا تیر نکالا جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا. اب جب میں نے تیر مارا فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک طرف سے دوسری طرف تک اصغر کا گلا چھد گیا. فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے معصوم ہاتھوں پہ پلٹ گیا. بچہ باپ کے معصوم ہاتھوں پہ پلٹ گیا. عزادارو کیا ہوا پھر؟ کہا خشک گلے سے خون ہی کتنا نکلا ہوگا. چلو میں خون کو لیا، کبھی آسمان کو دیکھا، کبھی زمین کو دیکھا، اپنے بے شیر کے خون کو اپنی داڑھی پہ رنگا اور کہا نانا کی بارگاہ میں. اجرکم علی اللہ. تھک گئے ہو عزادارو؟ حسین کے ششماہے کا پرسہ ہے. تھک گئے ہو؟ اب مصیبت بڑی ہے. مختار نے پوچھا کمینے یہ بتا تیرا دل کب نرم ہوا؟ تیرا دل کب نرم ہوا؟ کہا میں دیکھ رہا تھا جب بچے کا گلا چھد گیا، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ پلٹ گیا. اب حسین بچے کو بھی دیکھتا ہے، خیمے کو بھی دیکھتا ہے، رباب کو بھی سوچتا ہے، سکینہ کو بھی سوچتا ہے. رباب سے پانی پلانے لے کے آیا ہوں، کب ترس آیا تجھے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا. رباب کو کیا بتاؤں گا؟ میرا دل کہتا ہے رباب سے پہلے ننھی سکینہ آگے بڑھی ہوگی. بابا میرا بھیا پانی پی آیا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ رو عزادارو، جو حاجت رکھتے ہو اس عالم میں اپنی حاجت مانگو۔ یہ باب الحوائج کا تذکرہ ہے، اپنی حاجات اللہ سے مانگو۔ مصیبت ختم ہو گئی نہیں عزادارو، مصیبت ختم نہیں ہوئی، رباب کی مظلومیت ختم نہیں ہوئی، حسین کا امتحان ختم نہیں ہوا۔ اب کیا کرے حسین؟ 6 ماہ کا پھول ہے، کربلا کی تپتی ریت ہے، نرغہ اعدا ہے۔ حسین پشت خیمہ پہ آئے، گرم ریت کو ہٹانا شروع کیا، گرم ریت کو ہٹانا شروع کیا۔ اللہ جانے کیسے اپنے لال کو سلایا۔ شاعر نے تو یہی کہا، ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی مصیبت ختم نہیں ہوئی، جنگ ختم ہو گئی کربلا کی، شہداء کو شہید کر دیا گیا۔ حسین کے پاکیزہ بدن کو گھوڑے کی سموں سے پامال کر دیا گیا۔ کمینے اکٹھے ہوئے۔ اللہ جانے رباب کتنا صبر رکھتی ہے، اللہ جانے رباب کیسے برداشت کرے گی۔ اب سر گنے گئے، سروں کو گنا گیا۔ کہا ایک ننھا مقتول تھا، اس کا سر نہیں دکھائی دے رہا۔ کہا تلاش کرو۔ ایک ظالم بولا میں نے دیکھا تھا حسین پشت خیمہ پر ایک ننھی قبر بنا رہا تھا۔ اللہ جانے رباب کیسے برداشت کرے گی۔ اب کچھ نیزوں والے آگے آئے، انہوں نے لمبے نیزے ہاتھوں میں لیے، نیزے زمین میں مارنا شروع کیے۔ ایک نیزہ زمین میں گڑا، جب بلند ہوا رباب کا چاند نیزے کے ساتھ بلند ہوا۔ ہائے رباب تیری مظلومیت، ہائے اصغر تیری شہادت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔